تعلق رہے ہیں۔ میرے خیال میں کئی دن سے یہاں دو چار لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈی چوک، تو ہمارے ساتھی بھی ساتھ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کئی دن سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک کوئی ایسی پالیسی ہماری بطور جماعت کے اور حزب اختلاف کے نہیں بنتی۔ آپ حضرات بڑے سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی کارکن ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں اب ترک ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا آدمی جو خواہ ہمارے ساتھیوں کو ایک آواز دیتا ہے اور اشتعال دلاتا ہے، اور پھر ہمارے ساتھی بھی جذبات میں اسی رو میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس ورد کو ختم ہو جانا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ آنے والے مستقبل پر اپنی نظر رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عمائدین قوم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ یہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے، یہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ میرے محترم دوستو، کئی روز سے آزادی مارچ اسلام آباد کی سرزمین پر براجماع ہے، اپنے مطالبے کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ لوگ اسلام آباد آئیں گے اور کہیں گے کہ حکومت چلی جائے تو پھر تو یہ روایت بن جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2014 میں ڈی چوک پر 126 دن کے دھرنے پر اعتراض کیوں نہیں تھا، اور آج پوری قوم، تمام سیاسی جماعتوں اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں کے اس آزادی مارچ پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب وہ حزب اختلاف میں تھا تب حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وقت بھی پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں ایک پیج پر تھی، اور آج جب وہ حکومت میں ہے تب بھی تمام جماعتیں ایک طرف ہیں، اور وہ اس وقت بھی تنہا ہے۔ تو عوام کے اس مطالبے کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے 18 سال سے مسلسل مذہبی دنیا کے حوالے سے جو اس کی غلط تصویر دنیا کے سامنے رکھی تھی، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ 126 دھرنے
126 دن کے دھرنے کی جو تصویر دنیا کے لیے بڑی دلکش تھی، آج بھی ڈی چوک پر اس کی بدبو محسوس کی جا رہی ہے، اور جن کے چہروں کو تم نے بڑا خوفناک اور غلط انداز کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، اس دھرنے کے اور اس آزادی مارچ کی خوشبو بھی پاکستان کے دہائیوں کے مستقبل پر پھیلی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جمود کو توڑا ہے، آپ نے پاکستانی قوم کو مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ انتقام کے نام پر احتساب کا ڈرامہ اب مزید نہیں چل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، آج داخلی طور پر ہم غیر مستحکم ہیں، خارجی محاذ پر ہم تنہا ہیں، ہندوستان ہمارا دشمن افغانستان کے ساتھ ہم اپنا اعتماد برقرار نہیں رکھ سکے ہیں، ایران ہماری نسبت ہندوستان کو اہمیت دے رہا ہے، اور وہ چین جس کی دوستی کو ہم دنیا کے سامنے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے کہ چین کی اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، چین اور پاکستان کی دوستی سمندر سے گہری ہے، اور چین اور پاکستان کی دوستی شہد سے میٹھی ہے۔ وہ 70 سالہ ہماری دوستی جب ہمارے اقتصادی دور میں داخل ہوئی، اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور پہلے مرحلے میں سی پیک کی صورت میں اس نے 70 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس موجودہ حکومت نے آ کر چین جیسے دوست ملک کی سرمایہ کاری کو غارت کر دیا۔ آج وہ دوست جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی تھی، آج ہم اس کا بھی اعتماد خراب کر چکے ہیں۔ آج وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہو رہا، ہم نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور سی پیک معاہدہ جو پوری دنیا سے ہمیں اقتصادی طور پر رابطے کا ذریعہ بن رہا تھا، آج ہم پھر وہی کھڑے ہیں جہاں کسی زمانے میں ہم کھڑے تھے۔ ایسے حالات میں معاشی صورتحال یہ ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، یونٹس بند ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیداواری ادارے بند ہو جائیں گے تو مارکیٹ میں اشیاء ضرورت ناپید ہو جائیں گی، اور پھر مہنگائی آسمان کو چھوئے گی۔ آج کوئی غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، اور آج شاید دوبارہ بجلی کو 2 روپے مزید مہنگی کر دی گئی، گیس مہنگی کر دی گئی ہے، اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ یہ جب سے آئے ہیں
3.5 روپے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے. آپ واپس جائیں گے، آئے ایک قیمت سے تھے، جائیں گے دوسری قیمت سے. اب ایسی صورتحال میں جو پورا گزشتہ سال گزرا ہے، ایک ایک دن ہمارا انحطاط کی طرف گیا ہے. اور میں اعداد و شمار کی بنیاد پر چیلنج کرتا ہوں کہ ہم یومیہ بنیاد پر نیچے گئے ہیں. یومیہ بنیاد پر ہمارے قرضے بڑے ہیں اور ہزاروں کروڑوں میں ہمارے قرضے بڑے ہیں. اب جتنا ٹائم مزید ان کو ملے گا ہم اور روزمرہ کی بنیاد پر نیچے جاتے رہیں گے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سال کے اندر 3 بجٹ پیش کیے گئے اور اس کے باوجود وہ ٹیکسز کا ہدف حاصل نہیں کر سکے، محصولات کا ہدف حاصل نہیں کر سکے. اور پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم 1 ارب روپے کے خسارے میں چلے گئے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. تو میرے محترم دوستو، جس چیز کو آپ احتساب کہتے ہیں، نیب کا احتساب، اس سے پاکستان کے دفتر کی فائل روک دی ہے. تمام دفاتر اور ہماری بیوروکریسی جمود کا شکار ہو گئی ہے. ہر شخص خوف محسوس کر رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی فیصلے پہ دستخط کیے، کسی پروجیکٹ پہ میں نے دستخط کیے، تو کل میں نیب کے عدالت میں گھسیٹا جاؤں گا اور اس کٹہل میں کھڑا کیا جاؤں گا. جب پیسے کی گردش رک جاتی ہے تو پھر پیسے کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت میں وزیر خزانہ نے آخری بجٹ پیش کیا تو اگلے سال کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار میں 6.5% اضافے کی بات کی گئی. لیکن جب پہلی حکومت ان کی آئی تو ہماری سالانہ گروتھ اور قومی مجموعی پیداوار میں اضافہ واپس 2.5% پہ آ گیا. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کا اپنا ایک منشور ہے اور ہمارا منشور صوبائی خود مختاری کی بات کرتا ہے. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو با اختیار بنانے میں جہاں دوسری جماعتوں کا کردار رہا، جمعیت علماء کا کردار بڑا واضح رہا ہے. اس میں لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایک مذہبی جماعت اور اس کا منشور اس قدر ترقی پسند ہوگا. مولوی اور مذہب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ بڑے رجعت پسند ہیں، یہ ترقی کی نظر نہیں رکھتے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ملک کی ترقی کے حوالے سے جو تصور ہمارے اکابرین نے پیش کیا اور وہ تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا، آج بھی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے اور آج بھی اس ملک کے اور اس وطن کے مستقبل کی ترقی کے لیے ایک بہترین راستہ ہے اور رہنما ہے. اور ہمیں اس تصورات پر فخر ہے. بلوچستان ہو جہاں پر پہاڑوں کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، اس کے معدنیات سے ان کے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، وہاں گیس ہے، لیکن بلوچستان صوبے کو اپنے وسائل پر اختیار نہیں ہے.
صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑ معدنیات کے وہ ذخیرے ہیں کہ پوری ایشیا کے ذخیرے ہمارے وزیرستان کے ذخائر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم نے ان ذخائر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے بچے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تھر کے علاقے میں اور چولستان کے علاقوں میں کوئلے اور گیس کے ذخائر ہیں، لیکن آج بھی تھر کا غریب بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے، اس کے جانور مر رہے ہیں اور روزانہ ان کی تصویریں آ رہی ہیں، پانی تک پینے کے لیے موجود نہیں ہے اور زندہ لاشیں ہیں وہاں کے انسان جو اس دنیا میں آج بھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی پاکستانی عوام کی کیوں بن گئی ہے؟ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں کی صحرائیں اور جہاں کے میدان پورے ملک کی معیشت کو اناج مہیا کرتا ہے. پورے ملک کی زراعت کا دار و مدار پنجاب کی سرزمین پر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان نے ہماری دریاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے. ڈیم بنا کر پانی سے ہندوستان کی زمینیں سیراب کی جا رہی ہے اور وہ پاکستان کا حق کا پانی ہے جو آج آنے والے مستقبل میں پنجاب کی لہلہاتی ہوئی کھیتوں کو لقطہ صحراؤں میں تبدیل کر سکتی ہے. یہ ہمارے اس ملک کا انجام کیا جا رہا ہے. کشمیر وہ خطہ ہے کہ جہاں سے دریائیں پاکستان کی طرف آتی ہیں، جس پر پاکستان کا حق ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم 70 سال کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے پیش رفت کرتے، جنرل مشرف نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا کر پاکستان کے اندر اپنے ہی ہم وطنوں کو اپنا دشمن قرار دے کر کشمیر کے مسئلے کو مؤخر کر دیا اور واضح طور پر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا دشمن نہیں، ملک کے اندر کا دشمن ہمارا دشمن ہے. مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.